بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو طاقتیں دیں، جو قوتیں دیں، جو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت دی، اس کی ایک حد مقرر ہے. انسان جب دیکھتا ہے تو سامنے کے پردے تک، سامنے کی دیوار تک نظر آتا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے. کانوں میں سننے کی طاقت دی ہے. ایک کمرے میں، دو کمرے میں بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کھیل کی آواز ہے. اب یہ نہیں کہ یہاں سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور گراؤنڈ ہے اور بچہ وہاں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم کو سنائی دے. ایسا نہیں ہے، اس کی لمٹ ہے. کچھ حد تک، کچھ فیٹ تک، کچھ قدم تک کان کام کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، وہ آخرت کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی توحید اور ربوبیت کو پہچاننے کے لیے پیغمبروں کا، رسولوں کا جو پیغام ہے اس کو جاننے، سمجھنے، سننے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے. جیسے آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، کانوں کی ایک حد ہے، ایسے ہی عقل مکمل کام نہیں کر سکتی. ایک حد تک کام کرتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہدایت کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں. آخرت کو سمجھنا عقل کا کام نہیں ہے. جہنم کی کیفیات کو معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے. کون سی چیز میں ثواب ہے، کون سی چیز میں عذاب ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، یہ پہچاننا عقل کا کام نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا. توریت کو بھیجا، زبور کو بھیجا، انجیل کو بھیجا، قرآن شریف کو بھیجا. ایک آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں سے اندھا ہے، یا دکھائی دیتا ہے اس کی نظر کمزور ہے،
تو وہ کسی کے سہارے چلنا اس کی ضرورت ہے. بینا آدمی، دیکھنے والا آدمی اس کو ہاتھ پکڑ کر راستہ کراس کراتا ہے، اس کے گھر تک یا مسجد تک، مدرسے تک پہنچا رہا ہے، کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ اگر گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے، میں کسی کی انگلی بھی نہیں پکڑتا، میں اپنے سے راستہ طے کرتا ہوں، اندھا ہے، دکھائی نہیں دیتا، تو وہ کسی کھڈے میں گر جاتا ہے، نالی میں گر جاتا ہے. اللہ کی رضامندی، اللہ کی ناراضگی اللہ کی کتابوں سے پتہ چلے گا. گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے اندھا کسی بینا کا ہاتھ پکڑے بغیر راستہ طے کر رہا ہے. تو پھر موری میں، گٹر میں، گندگی میں، نالے میں گر جانے کا اندیشہ ہے، بلکہ گر جائے گا. علماء کی مجلسوں کو چھوڑ کر، دینی مجالس کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث سے رشتہ رکھے بغیر آدمی اللہ کی جنت تک نہیں پہنچ سکتا. کئی اعمال ایسے ہیں وہ انسان کی عقل سے باہر ہیں. مثال کے طور پر جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کے ایک لڑکا بھی ہے اور ایک لڑکی بھی ہے. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے 150 روپے چھوڑے ہیں ترکے میں، وراثت میں، موت کے بعد، تو یہ برابر تقسیم ہو جانے چاہیے. بیوی کو 50 روپے، بیٹے کو 50، بیٹی کو 50. لیکن قرآن کہتا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا. ظاہری اعتبار سے مرد طاقتور، قوت والا ہوتا ہے، وہ کما سکتا ہے، وہ محنت کر سکتا ہے، وہ مزدوری کر سکتا ہے. عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، اور اس کی طاقت اور قوت کا اظہار گھر کی چار دیواری میں ہی زیادہ تر ہوتا ہے. وہ باہر نکلے بھی، مرد کے شانہ بشانہ کندھا ملا کر چلنے کی کوشش بھی کرے، لیکن فطرت، اللہ کی سنت، اس کے کامیابی نہیں ملتی جتنا مرد کو کامیابی ملتی ہے. اسی طریقے سے مرد گھر کے کام کاج کرنے لگے، عورت کمانے کے لیے چل جائے، یہ بھی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ نے جو سسٹم رکھ رکھا ہے، جو نظام چلا رکھا ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے خیر خواہی ہے اور بھلائی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، 3 روپے ہیں یا 150 روپے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ 100 روپے لڑکے کو ملیں گے، 50 روپے لڑکی کو. بظاہر دیکھنے میں نا انصافی بھی معلوم ہوتی ہے، عدل کے خلاف بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ برابر سرابر روپیہ پیسہ تقسیم ہو، پراپرٹی تقسیم ہو. اسی طریقے سے کسی چیز کی گواہی دینا ہے، کورٹ کے اندر، شریک کورٹ کے اندر، شریک پنچایت کے اندر، تو 2 عورتیں گواہی برابر ہے ایک مرد کے. بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کو یہاں ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے، اور مرد کی ایک گواہی برابر ہے 2 گواہی کی عورتوں کے، تو اس کا مقام بلند کیا جا رہا ہے. حقیقت میں شرعی امور جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر گہرائی میں جانا، کیوں چرا کرنا اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے، حدیث کا راستہ ہے، اللہ نبی کی بات ہے. سمجھ میں آوے نہ آوے، مان لینا مسلمان کا کام ہے. ماں باپ بچے کو کہتے ہیں، دسترخوان میں روٹی کھانا کھا رہے ہیں، حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی پھنس گئی، فوراً خادم نے کہا، باپ نے کہا، ذرا پانی لے کر آؤ.
پھر ان کی جو ماں تھی بچے کی، اس نے کہا بچے کو جاؤ بیٹا جلدی پانی لے کر آؤ، تڑپ رہے ابا، مرچ آ گئی ہے منہ میں، کانٹا پھنس گیا ہے۔ اب وہ کھڑے ہو کر پوچھ رہا ہے مٹکے کا پانی لاؤں، سرائی کا پانی لاؤں، مشکیزے کا پانی لاؤں، فریج کا پانی لاؤں، سادہ لاؤں یا روح افزا ملا کر لاؤں؟ جان جا رہی ہے اور یہ جو ہے سوالات پر سوالات قائم کر رہا ہے۔ اور کل جب رات کے کھانے میں میری بہن جو پانی لائی تھی، بس میں اتنا ہی لاؤں گا، اسے ناپنے کے لیے تولنے کے لیے کوئی چیز مجھے دیجیے۔ ماں باپ پٹائی کرنا شروع کر دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے۔ تمہارا کام ہے کتنا بولے اتنا سننا، اس میں سوالات قائم نہیں کرنا۔ ظہر کی نماز پڑھتی آواز نہیں رہتی، مغرب کی پڑھتی قرات زور سے پڑھتی، اور عصر کی نماز پڑھتی اس کے اندر آواز زور سے نہیں رہتی، جہری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے اندر کیوں جہری قرات ہے؟ کیوں چرا کرنا ایک غلام اور ایک باندھی کا کام نہیں ہے، ایک سچے عاشق کا اور دین کے دیوانے کا، نبی کے دیوانے کا کام نہیں ہے۔ وہ آپ کی دریا میں کہیں داخل ہونے، صحیح عشق و محبت کی دلیل ہے کہ آنکھیں بند کر کود جائے۔ وہ کہیں ٹھٹرتی سردی کے اندر تالاب میں غوطہ لگانے، غائط اور غرض اور معنی مطلب کو پوچھتے رہنا ایک سچے مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر امر میں، ہر حکم میں، ہر مسئلے میں خیر خواہی ہی ہے۔ دیکھنے میں ذرا ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں نے کہا لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، پہلے ہی لڑکی کمزور۔ علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں شریعت کی روشنی میں، لڑکی کبھی خود جو ہے اپنے بل بوتے پر کمانے کی مکلف نہیں ہے۔ وہ پیدا ہوئی تو باپ اس کو پال رہا تھا، باپ مر گیا تو بھائیوں پر ذمہ داری آئی، بھائیوں کی ذمہ داری ختم ہوئی تو شوہر کے سائے میں آئی، شوہر مر گیا تو پھر والدین سسرال کے اندر جو ذی صلاحیت ہیں، مال پیسہ ہے، دولت و روپیہ ہے، وہ اپنی کفالت میں لیں گے۔ چلو باپ بھی مر گیا، خامن بھی مر گیا، بیٹے بھی مر گئے، بھائی بھی مر گیا، نہ سسرال میں نہ ننیال اور ددیال میں کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کے خرچے کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلامی بیت المال کا نظام رکھا ہے۔ وہ ہم قائم نہیں کر رہے ہیں تو ہماری غلطی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ ایک بیت المال کے اندر جمع کی جائے اور وہاں سے جس کو جانا ہے اس کو دی جائے، منمانی نہ کی جائے۔ رمضان المبارک میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے نماز کے ارکان کی صحیح ادائیگی ضروری ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ ایک آدمی، ایک نمازی سب کچھ صحیح پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورت پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ صحیح ہے اور قبلے کی طرف بھی رخ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جگہ ناپاک ہے۔ وہ جس غالیچے پر اور جس چٹائی پر نماز پڑھ رہا ہے یا جس مصلی اور جانماز پر بچے نے اس کے اندر گندگی ڈال دی ہے اور گندگی اور استنجا پیشاب سے وہ تر بتر ہے، تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اللہ کے کعبے میں سر پٹکتا رہے، کیونکہ جگہ ناپاک ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ ایک عورت ایک مرد اپنے مال کی زکوٰۃ عموماً رمضان میں نکالتے ہیں، حالانکہ وہ حساب نہیں ہے۔ اگر کسی کی شادی فرض کیجئے کہ محرم کے مہینے میں ہوتی ہے تو پھر اس کا جو سال اینڈ ہوتا ہے وہ محرم میں ہوتا ہے۔ ہاں ثواب کے خاطر
ایڈوانس کے اندر کوئی رمضان میں زکوٰۃ نکال دیا اس لیے کہ 1 کے 70 ملتے ہیں، تو پھر محرم میں بھی کیلکولیشن کرنا چاہیے، حساب و کتاب کرنا چاہیے کہ میں نے 10,000 روپے رمضان میں ایڈوانس کے طور پر زکوٰۃ نکال لیے، اب محرم تک مال بڑھا ہے تو اس کی زکوٰۃ تو نہیں نکالی، تو پھر اس کی زکوٰۃ محرم کے مہینے میں نکال کر اپنا حساب و کتاب برابر کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے تراویح کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، سحری افطاری کا مہینہ رمضان ہے، زکوٰۃ بھی رمضان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کسی کا سال سفر کے مہینے سے، کسی کا سال رجب کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں اگر رمضان کی فضیلت پانی ہے تو چونکہ زکوٰۃ ایڈوانس کے طور پر بیفور دی جا سکتی ہے، پہلے دی جا سکتی ہے تو دے دے، مگر جب اس کی فرضیت کا وقت آتا ہے، اس کا سال ہوتا ہے کون سے مہینے میں، اگر بڑھ کر دے دی کوئی بات نہیں، 10,000 دینا تھا 12,000 دے دیا، غریب بچی کی شادی تھی اور بالکل ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا، اڑوس پڑوس کے اندر خدا نہ کرے کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 30,000 کا انجیکشن لانا پڑے گا ورنہ اس کے دل کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، تو دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس مہینے کے اندر آ کر جب دیکھیں گے کہ ہم نے زکوٰۃ کم دی ہے اور جو ہے سونا چاندی کیش ہماری ملکیت میں بڑھا ہے، 1 لاکھ کی زکوٰۃ دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مال میں بڑھوتری دے دی، 25,000 روپے زیادہ ہو گئے، تو پھر 25,000 کے وہ مہینے میں جب شادی ہوئی تھی اور سونے چاندی کے زیورات کے نقد روپیوں کے مالک بنے تھے، وہ حساب سے زیادہ پیسہ آ گیا، کسی نے تحفہ دے دیا، خامین نے دلا دیا، ماں باپ نے گفٹ کے طور پر دے دیا، تو اتنی زکوٰۃ الگ سے نکالنے پڑے گی۔ تو بہرحال اگر عورت کے سرپرستان، اس کی کفالت کرنے والے نہ ننیال میں ہیں، نہ ددیال میں ہیں، نہ سسرال میں ہیں، نہ بھائی ہے، اگر ہے بھی تو دیکھتا نہیں، تو اسلام نے بیت المال کا نظام اور سسٹم بنایا ہے اور اس سے اس کی کفالت کی جائے گی۔ عورت ماں کے پیٹ سے نکلنے سے قبر کے گود میں اور قبر کے پیٹ میں جانے تک کبھی شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا، مکلف کا مطلب پابند نہیں کیا کہ تم جو ہے اپنی روٹی روزی کا انتظام کرو، کبھی نہ کبھی کسی سائے اور چھتری کے اندر ہی یہ رہی ہے، قابل کی چھتری ہو، باپ کا سایہ ہو، بھائیوں کا، بیٹوں کا۔ مرد چونکہ وہ کمانے کا مکلف ہے اور وہ ہاتھ پسار کر مانگ بھی نہیں سکتا، تو کہا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر مال ہے۔ کیوں ہے؟ یہ کسی کے سائے میں نہیں رہ سکتا اور بھیک بھی نہیں مانگ سکتا، شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور کوئی آمدنی نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ آیا ہے، اس کی روٹی کا انتظام کرو، اس کے سالن کا انتظام کرو، اور اس کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس کے لیے پیسوں آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز گھر میں ہے، اس نے بتایا کہ بلا چیز ہے، تو کہا کہ بیچ کر آؤ۔ بیچ کر جب آیا اسے کلہاڑی اور اس کے اندر ایک لکڑی ڈال کر آپ نے دی، جاؤ لکڑیاں کاٹو، جنگل میں بیچا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نظر نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہیں فلاں صاحب، نظر نہیں آ رہے؟ کہا کہ آپ نے جو کلہاڑی بنا کر دی کاروبار کرنے کے لیے، اتنا کاروبار ہوا، اتنا بزنس ہوا کہ اب جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری بمشکل ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہوتی ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، اسی لیے مرد حضرات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا،
تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ یہ بات عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کے کاموں کے لیے اور عورت کی محنتوں کے لیے اللہ نے اجر دیا ہے، لیکن کمانے کے لیے اس کے اوپر زور نہیں دیا ہے، کمانے کے لیے اس کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں تو غازی ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے، مر جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، ہر دو حالت میں نفع ہے۔ اور ہمیں آپ نے گھر کی چار دیواری کے اندر بند کر رکھا ہے، ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی میدان جنگ میں آئیں گے، لڑائی کریں گے، اللہ کے راستے میں خون نکلے گا، شہادت کا اجر ملے گا اور جہاد کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو پیٹ میں بچہ پلتا ہے، ہر پل اللہ ایک نیکی ماں کے حق میں لکھتا ہے، اور ولادت کے موقع پر جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ اور کہا گھر کا کام و کاج کرنا، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، آپ نے فرمایا کہ یہی تمہارا جہاد ہے۔ میدان جنگ میں جا کر جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا غازی بنتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں یا ہاتھ پیر پر تلوار چل کر لنجے بن جاتے ہیں، وہ ثواب تمہیں گھر کی خدمت پر مل رہا ہے۔ ایک ایک دانے تن کا جو کچرا ہے، بچے ادھر کر دیے ادھر کر دیے، تو اس پر محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ جہاد کا اجر مرحمت فرماتے ہیں اور نیکی مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے عدالت کے اندر کسی بات کی گواہی دو عورتوں کا دینا اور برابر ہے ایک مرد کا دینا، اس میں لگتا ہے کہ عورتوں کو ذرا بے عزت کیا گیا ہے، تمہارے جو ہے اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں، تمہیں دو جگہ بولنا نہیں۔ عورت کو کٹہری میں کھڑا کرنے سے بچانے کے لیے شریعت نے کہا عورت اپنا کام کرے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، مرد کے کپڑے دھوئے، گھر کی دیکھ بھال کرے، بچوں کی حسن پرورش کرے، ان کو وضو سکھائے، ان کو کلام پاک سکھائے، ان کو نماز کا طریقہ بتائے، اسلامی کلچر کو بتائے۔ اب اسے چھوڑ کر کورٹ کچہریوں کے چکر میں عورت لگے گی تو پھر کمزور ہونے کی وجہ سے نہ ماں باپ کی خدمت کر پائے گی، نہ خاوند کی، نہ بچوں کی، اور گھر کا سامان بکھرا ہوا ہے اور رات کے 11-12 بجے ہو گئے ہیں، کھانا پکا ہے، سالن نہیں، سالن پکا ہے، کھانا نہیں، روٹیاں ہیں، چاکنے نہیں، چاکنے ہیں، روٹیاں نہیں، یہ ہو جائے گا۔ تو کسی بھی اکثر معاملے میں دو گواہیاں عورتوں کی مشکل ہوتی ہیں، تو اگر دو نہیں ہے تو یہ گواہی دینے کے لیے بھی کورٹ کو، شریع کورٹ کو عورت نہیں جا سکتی۔ اس کو کورٹ کچہریوں کے چکر سے بچانے کے لیے اب جو ہے اس کو عزت دی، خدا جانے کتنی تاریخوں میں گواہی دینی پڑے گی، 50 مرتبہ جانا پڑے۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر خاص طور سے پراپرٹی وغیرہ کے جو کیسز چلتے ہیں کورٹ کے اندر، 15 نسل ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ میری زمین ابا کی زمین ہے، ماں کی زمین ہے، میں نے مقدمہ دائر کیا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بچے پھر اس کے بعد ان کے بچے کبھی ان کو وہ زمین ملے گی۔ اب یہ کیا عورت کام دھندے چھوڑ کر، گھر کی مصروفیات کو چھوڑ کر، اس کو جو ہے پیٹ کے اندر درد ہے اور اس کی بخار ہے، اس کے مہمان گھر میں آنے والے ہیں، کیا وہ کورٹ کچہریوں کو جاتی رہے گی؟ عموماً ایک معاملے میں دو عورتوں کا گواہ ہونا مشکل ہوتا ہے، تو وہ مشکل کو دور کرنے کے لیے، عورت کو سہولت دینے کے لیے شریعت نے کہا کہ دو گواہیاں تم کو دینی پڑے گی۔ اب دو گواہ مل نہیں رہے تو اس میں لائر کے ذریعے سے اور اس نے جو ہے ایک عرضی کے ذریعے سے جج کو اور قاضی کو بتا دیا کہ صاحب ہم نہیں آ سکتے، جب دو گواہیاں ملیں گی ہم آ جائیں گے، آرام سے گھر میں بیٹھ کر
تلاوت کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے۔ جہاں علاقوں میں جیسے کشمیر کا علاقہ ہے، نارتھ انڈیا ہے، بہار کے علاقے ہیں، اتر پردیش کے، یہاں تو سردی اتنی سخت نہیں ہوتی اور گرمی بھی سخت نہیں ہوتی۔ 35 ڈگری 36 ڈگری گرمیوں میں ہو گئی تو بہت بڑا ہے، اور سردی بھی ایسے نہیں کہ آگ جلانی پڑے، روم ہیٹر کو روشن کرنا پڑے۔ جن علاقوں میں جیسے سعودی عرب وغیرہ ہے، وہاں گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر چمڑے کے ریگزین کے ساکس، اس کو عربی زبان میں خفین کہتے ہیں، وہ خفین پہننے کی اجازت دی شریعت نے۔ ٹھنڈ زیادہ ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کو ایک دن ایک رات تک استعمال کرنے کی اجازت دی۔ کیا مطلب ہے؟ فجر کو وضو کر کر خفین چمڑے کے موزے اور ریگزین کے ساکس پہن لیے، ذکر چڑھا لیا، تو اب جب کبھی وضو کی ضرورت پڑے گی، جو مقیم ہوگا اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، تو 24 گھنٹے کے درمیان 70 وضو کرے، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات موزے پہننے کی اجازت ہے، اور چمڑے کے لیدر کے ساکس پہننے کی اجازت ہے، اور وہ 3 دن اور 3 راتیں بشرطے کے غسل نہ ٹوٹے۔ تو اگر مسح کرنا ہے، اس کو دھولے دھو تو نہیں سکتے، مسح کرنے کی شریعت نے حکم دیا ہے، تو گندگی کہاں لگتی ہے؟ ہمارا دماغ کیا کہتا ہے؟ انسان جب چلتا ہے تو تلووں کو مٹی لگتی ہے، دھول لگتی ہے، اور غلط چیزیں، ناپاک چیزیں لگتی ہیں۔ تو شریعت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو مقیم ہے اپنے علاقے میں، جس کو 24 گھنٹے پہلے رکھنے کی اجازت دی ہے اور وضو میں کھولنے کی چھوٹ ہے، نہیں کھول سکتا، اور مسح کر لینا کافی ہے، تو ہماری عقل کو اگر پوچھا جائے کہ مسح کہاں کریں، ہاتھ بھیگا کہاں پھیرے، تو ہم کہیں گے میں نیچے لگتا ہے، تلووں میں لگتا ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں کو پانی میں ڈبا کر، یا اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو اوپر کی سطح پر جہاں پنڈلی ختم ہوتی ہے، پاؤں کے پنجے کا اوپر کا حصہ ہے، وہاں 3 انگلیوں سے مسح کرے گا۔ بتائیے، گندگی نیچے ہے اور مسح کرنے کا حکم اوپر دیا جا رہا ہے، تو اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کے احکام ہیں، تمہاری عقل میں آوے نہ آوے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ گھٹے کے تعلق سے ایک بات آ سکتی ہے، عورتوں کو شریعت نے کون کر رکھ دیا، باہر جانا نہیں کرتے، بزنس نہیں کرنا کرتے، سیاست میں نہیں آنا کرتے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو پردے میں رکھ دے، عورتیں آزاد گھومیں۔ لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر جو ہے ایک آدمی بازار سے گوشت خرید کر گھر کو لے جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے چیل، کبے، گدھ، گوشت کھانے والے پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، ایک پرندے کو نشے کا، بے ہوشی کا انجیکشن دے دے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ آزاد پھریں اور گوشت کو آرام کے ساتھ دکان سے گھر تک پہنچائیں۔ تو یہ جھنجٹ والا کام ہے۔ عزت عورتوں کی ہے، عصمت، عزت اور پاک دامنی چیل کبھی کا کام نہیں ہے بچانا، یہ اشرف المخلوقات کی ہے۔ بہرحال شریعت کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، تو بغیر چونو چرا، بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی گہرائی میں گئے کے مان لینے کا نام ایمان و اسلام ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور واپس آئے، اور آپ نے مکے والوں کو بتایا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا تھا، مسجد اقصیٰ گیا تھا، وہاں 1.25 لاکھ پیغمبر جمع ہوئے، مقتدی بنے، اور میں نے امامت کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7واں آسمان، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی،
اور جیسے تیر اور کمان ملے ہوئے رہتے ہیں، ایسے میں عرش کے پاس اللہ سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی۔ اللہ نے اولاً 500 نمازیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہماری قوم تمہاری قوم سے بڑی سخت ترین طاقتور ہے، لیکن وہ نماز کو سنبھال نہیں پائی، آپ کم کراؤ۔ 500 سے ہوتے ہوتے 5 نمازیں تک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کر کر نمازیں دی گئی، اور جنت کے بعد احوال کو دیکھا اور جہنم کے بعد احوال کو دیکھا، پیغمبروں سے بات کی، اور جب آئے بسترے پر، ایک انسان جب بسترے میں زندہ سوتا ہے تو وہ بچھونا تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے، حرارت رہتی ہے، گھر کی کنڈی لگاتا ہے، پہلے چین لگتی تھی اور اس کے اندر تالا جڑتا تھا، تو جب ہاتھ لگتا ہے تو چین کچھ حرکت کرنے لگتی ہے، تو کہا کہ وہ حرکت ختم ہونے سے پہلے، بستری کی حرارت ختم ہونے سے پہلے اتنا بڑا سفر کیا۔ ابو جہل نے کہا اب دیکھو مزہ آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نبی بن کر آئے تھے نا، بڑے رسول بن کر آئے تھے نا، بڑے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر کا دعویٰ کرنے والے اب خود اپنے بنائے ہوئے جال کے اندر پھنس جائیں گے۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنے لوگوں سے کہا کہ لوگوں کیا تم سمجھ سکتے ہو، یقین کر سکتے ہو، مان سکتے ہو کہ ایک آدمی بسترے کی گرمی ختم ہونے سے پہلے اتنا بڑا سفر کیا، بیت المقدس کو گیا، وہاں سے آسمانوں میں گیا، اللہ سے بات کی، پیغمبروں سے بات کی، جنت کا نظارہ کیا، جہنم کے عذابات کی کھڑکیوں کو دکھایا گیا، اور جب آیا تو کنڈی کی حرکت باقی تھی اور بسترے کی حرارت باقی تھی۔ اب وہ ٹھٹا کرنے لگے، جو ابو جہل کے کافر دوست تھے، مشرک دوست تھے، وہ ٹھٹا کرنے لگے، تالیاں مارنے لگے۔ پھر اس کے بعد کہا اب بتا کر دیکھو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے عمر والوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے اور اسلام قبول کرنے والے صحابی ہے، اور ایسا عاشق زمین کے اوپر آسمان کے نیچے 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت 1.25 لاکھ پیغمبر کم و بیش آئے، کسی پیغمبر کو اتنا عاشقانہ صحابی نہیں ملا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر اوقات رہتے، گھر میں کچھ میز لانا ہے، مہمان آئے ہیں، کیا کام لے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمیشہ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ امتحان جب ہونے لگا وصال مبارک 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح میں چاش کا وقت، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کسی حاجت سے اور کسی ضرورت سے گھر کے باہر کہیں دور گئے تھے، وہ جانے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اور جب آئے تو پھر یہاں ایک ہنگامہ کھڑا تھا۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ میان سے تلوار نکال لی اور عشق کے اندر، محبت کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے جیسے کوئی بیوی اپنے خاوند پر مر مٹنے والی ہو، اور خاوند نے بیوی کی ایسی خدمت کی ہو اور ایسا حق ادا کیا ہو کہ بیگم کہتی ہے نہیں نہیں، یہ تو تمہارا کنفیوژن ہے بیٹے، جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، مجھے لگ رہا ہے کہ سانس چل رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ نبض چل رہی ہے، میرا مرد مجھے چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ ہر مشکل میں تکلیف میں ساتھ دینے والا یوں بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ محبت اندھی ہوتی ہے اور عقیدت و محبت بڑھ جاتی ہے تو آدمی سچائی سے بھی بچ کر دوسرا راستہ چلنے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے، وہ اگر کہیں کہ آپ کی دریا میں کود جائیں تو یہ آپ کی دریا میں کود جاتے، وہ یہ کہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں تو وہ بچوں کو چھوڑ دیتے، وہ یہ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دیں تو بیوی کو طلاق دے دیں۔ ان کا کچھ حصہ اپنے رائے کے لیے، اپنے خیالات کے لیے، اپنی منموزی کے لیے نہیں تھا، اسی لیے قرآن شریف میں ان کو فرمایا
کہ ان کا ایمان اتھارٹی ہے، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی زکات، ان کے صدقات یہ امت مسلمہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مدینہ طیبہ کے اندر 12 ربیع الاول کو پیر کا دن چاشت کا وقت آپ کے مثال مبارک کی جب قبر پھیلی، کوئی جنگل چلا گیا، کوئی دیواروں سے چمٹ گیا، اللہ کے لیے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان آنکھوں کی بینائی کو لے لے، ان آنکھوں کی روشنی کو لے لے، اے اللہ میرے جسم سے روح لے لے۔ اب میری زندگی کا ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، بیوی زندہ ہے، اولاد باحیات ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے سمندر میں اور محبت کی فضاؤں میں وہ چھلانگ لگائی ہے، نہ زمین نے وہ منظر دیکھا ہوگا، نہ آسمان سے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ وہاں جو ایران کے بادشاہ قیصر و کسریٰ کے نمائندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اگر تھوکتے ہیں تو زمین پر تھوک گرنے سے پہلے اپنے دامنوں کو پھیلا کر اس تھوک کو اپنے دامن میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ وضو کے وقت کلی کرتے وقت پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے جا کر اپنے بادشاہوں کو کہا یہ عجیب قسم کا آدمی ہے، دیکھنے میں پھٹے پرانے بیگم کے کپڑے پہنتا ہے، لیکن ان کے ساتھی ان پر فدا ہو جاتے ہیں اور جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے، دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں ہیں، وہ عالم جنت میں ہیں۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے کے اندر جو روضہ بنا ہے وہاں آرام فرما رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ سلاموں کو سنتے ہیں، درود کو سنتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پسند ہیں؟ کیا آپ کا طریقہ پسند ہے؟ شادیوں کے اندر کون سے طریقے اپنائے جاتے ہیں؟ گھر کی تعمیر کون سا برا کام ہے اور کون سی وہ برا راستہ ہے؟ انگریزوں کا راستہ، یہودیوں کا راستہ، نصارہ کا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کیا مسلمانوں کو نفرت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں کی تہذیب، کلچر، برقع، شرم و حیا کی چادر سے کیا عورتوں کو الرجی نہیں ہے؟ اگر ہم لوگ آقا کے زمانے میں ہوتے، اس صحابہ وہ جان چھڑکا کرتے تھے۔ ایک صحابی سلام پھیرنے کے فوراً بعد بڑی تیزی سے اپنی گھر کی طرف چلے جاتے اور پھر دوبارہ بہت دیر کے ساتھ مجلس میں آتے یا اگلی نماز کے اندر آتے۔ صحابہ کرام نے شکایت لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے کہا کہ بھائی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے گھر میں ایک چادر ہے، میں اوڑھتا ہوں تو میری بیگم کے لیے مناسب کپڑا نہیں ہے، اور وہ اوڑھتی ہیں تو میرے لیے نہیں ہے۔ میں نماز کو چھوڑ بھی نہیں سکتا اور میں اس کو بے پردہ کر بھی نہیں سکتا۔ اگر میں پہن کر آ جاؤں گا وہ بے پردہ ہو جاتی ہے تو میں تنور کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ تنور کو دیکھا ہوگا کہ زمین کے اندر بٹکا ہوتا ہے اور اس میں آگ ہوتی ہے اور اس سے روٹی سیکی جاتی ہے۔ میں ٹھنڈا کر کر بیگم کو اس میں بٹھا کر تاکہ پردے میں رہے، میں تیزی کے ساتھ آ کر آپ کے نیچے نماز پڑھتا ہوں اور سلام پھیر کر دعا کا انتظار کرے بغیر بھاگ کر جاتا ہوں کہ کہیں میری بیگم کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ قربان ایک مرتبہ ایک صاحب ایمان لینے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے اور مسلمان بننے کے لیے آقا کے دربار عالی مرتبت میں تشریف لائے۔ آقا نے ان کو کلمہ پڑھایا، آقا نے ان کو داخل اسلام کرایا اور پھر اس کے بعد امتحان لینے کے لیے آقا نے کہا کیا تمہیں اسلام پسند ہے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے؟ کیا نبی کی سنتیں پسند ہیں؟ وہ 9 مسلم ابھی انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا تھا، ایک رمضان کے روزے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، ایک انہوں نے حج کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی چند سیکنڈ کی بات ہے، انہوں نے اس میں کیا دیکھ سکتے تھے؟ رمضان تو اپنے مہینوں میں آتا ہے، حج اپنے سیزن میں آتا ہے، عمرہ مکہ مکرمہ میں جا کر کرنا پڑتا ہے، تو ابھی انہوں نے دیکھا ہی کیا تھا۔ کہا کہ اگر میں تجھے کہوں کہ تمہارے باپ کو قتل کر دو
اور سر تن سے جدا کر دو. کیا تم کر پاؤ گے؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، پراپرٹی سے زیادہ، دھن دولت سے زیادہ کیا پیغمبر سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے فوراً میدان سے تلوار نکالی اور یہ لوگ تیز دوڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بھائی واپس آؤ، واپس آؤ. اسلام دنیا پیدا نہیں کرتا. اسلام کے اندر بیٹے کو حکم نہیں کہ وہ باپ کو مارے. بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں اسلام کی عظمت و محبت زیادہ ہے یا باپ کی محبت زیادہ ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، اور ان کا آباؤکم وابناؤکم وازواجکم، کہ تمہارے بیٹے، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، ان تمام کے مقابلے میں دین سے محبت کرنی پڑے گی. برتھ ڈے مسلمانوں سے چھوٹتا نہیں ہے. ارے زندگی میں نماز نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، کلام پاک پڑھنا نہیں آتا، اور آ گئے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے والے. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں خنزیر پک کھانے والوں کے ساتھ انجام پروائے گا. ان کے ساتھ حشر ہوگا. المرء مع من احب. کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اٹھے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عمر الخطاب کے ساتھ، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی ازواج مطہرات کے ساتھ، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدات کے ساتھ. کیوں؟ اسے محبت کیا کرتا تھا. اور کچھ لوگ خنزیر کھانے والوں کے ساتھ اٹھیں گے، کتا کھانے والوں کے ساتھ اٹھیں گے، ماں کے ساتھ زنا کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹیوں کے ساتھ بلاکار کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے، بہنوں کی آبرو نوچ کر کھانے والوں کے ساتھ اٹھیں گے. اور وہ سود کھا کر جس کا ادنا حصہ اپنی ماں کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، ان سیٹوں کے ساتھ جو سود خور ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے. کیا آپ پسند کریں میری ماں؟ زندگی کا کیا بھروسہ. آقا فرماتے ہیں ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کی گارنٹی نہیں رہتی مجھے. ایک مرتبہ استنجا شریف فرمایا اور کسی صحابی نے سلام کیا تو آپ نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد سلام کا جواب دیا. صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوٹے میں پانی رکھا تھا، آپ پانی سے وضو کر لیتے، تیمم کیوں کیا؟ آقا نے فرمایا کہ مجھے کوئی ضمانت نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ میں لوٹے تک پہنچوں گا اور وضو کو مکمل کروں گا، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اگر ان غیر مسلموں کے طور طریقے دیکھ لیا آپ نے، ان میں کتنا انصاف ہے، کتنا عدل ہے، کتنی انسانیت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینٹو ٹینٹو کہنے والے، ان کے خونوں کے اندر سور کا خون گردش کر رہا ہے، حرام کا خون گردش کر رہا ہے. کیا میری ماں اور بہنیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ازواج مطہرات کے بعد، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام ہانی، حضرت ام کلثوم، صحابہ کرام، شہداء اعظام، عشرہ مبشرہ، خلفاء راشدین. اللہ کی کتاب کے بعد بھی کیا کوئی طریقہ ہمیں پسند ہوگا؟ کوئی اب جا رہے ہیں کس کے پیچھے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں کتنے ہمدرد ہیں انسانوں کے؟ مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں، ہاسپٹل کو شہید کر رہے ہیں، اور ایمبولینس پر بمباری کر کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. ہاسپٹلوں کے اندر قبرستان بھر چکے ہیں. ننھے منھے معصوم کلیاں، ان کو کھلنے سے پہلے بارود جلا کر ان کو راکھ کیا جا رہا ہے. ماں کی گود میں بچہ مرا ہوا ہے، باپ زخمی بچے کو لے کر سڑکوں پر گھوم رہا ہے. ان کا طریقہ پسند، جنہوں نے انسانیت کا جنازہ نکالا. جو انگریزی بول رہا ہے، کہتے ہیں دیکھو میرا بچہ انگریز کے جیسا لگ رہا ہے. وہ کون سا انگریز؟ جو اسرائیلی شکل کے اندر قرآن کے اندر واقعات آتے تھے، حدیث کے اندر واقعات آتے تھے، مولوی بتاتا تھا، ہم لوگ کانوں سے سنا کرتے تھے. دیکھو عبرت کی آنکھوں سے دیکھو، دیکھو دل کی آنکھوں سے دیکھو. انہوں نے جو مکانات بنائے، یہی سوچا ہوگا کہ 100-200 سال تک یہ مکان جلے گا.
کس کو پتا کہ جس مکان کو انہوں نے خون جگر سے بنایا تھا مفت میں تو مکان نہیں بنتا، اور بلا قیمت مکان تعمیر ایک مٹھی سیمنٹ کی بھی قیمت ہے، بالوں کی قیمت ہے، لوہے کی قیمت ہے، مزدور مزدوری لے گا، انجینئر اس کا پیسہ لے گا، کہاں گیا وہ نقشہ انجینئر کا؟ کہاں اسی مال میں اور اسی جو ہے عمارت کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں جو مر گئے اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ان کی روحیں عرش کے پاس ہر ایک پگوٹوں والے پرندوں کے اندر اللہ کے عرش کا طواف کرتی ہیں، اللہ کے عرش کی تنزیلوں کا طواف کر رہے ہیں۔ لیکن جس مکان کو یہ سوچ کر بنایا یہ میرے بھو کا کمرہ، یہ میری جمی آئے تو یہ کمرے میں سوتی، ہمارے عمرہ ہو گئے تو ہم آرام یہ کمرے میں کرتی، کہاں کا کمرہ، کہاں کا گھر، کہاں کی مسجد، کہاں کی ہاسپٹل؟ کیا ایسے دلندر لوگ، ایسے انسانیت کے دشمن والے لوگ اٹھتے بیٹھتے زنا بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، حرام کا خون اور پیپ اور لہو جسم کے اندر داخل کرتے ہیں، وہ صرف کو کر دے تو ان کی عطا پسند ہو گئی، اور جنہوں نے نبی کے دین کو جان دے کر ہم تک پہنچایا، اللہ کے قرآن کو جان دے کر ہم تک پہنچایا، کلام پاک کی ایک آیت ایسے ہی اڑتی ہوئی فضاؤں سے ہم تک نہیں پہنچ گئی، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوا ہے، اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو زمانے جاہلیت کے اندر ابو لہب کی بیٹے سے جن کا نکاح ہوا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو ابو لہب نے کہا کہ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ایک باپ ایک ماں جو پوری زندگی خون جگر جمع کر کر وہ کہتی ہے یہ زیورات میری بچی کے لیے ہیں، یہ کمبل میری بچی کے لیے ہے، یہ مکسی یہ ڈنر سیٹ یہ میری بچی کے لیے ہے، دانا دانا چپ کر ایک آشیانہ بنایا جاتا ہے اور اس آشیانہ کو بارود اور گولے سے بھسم کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی راتوں میں رو کر ہم سے خیر ہمارے لیے خیر مانگ رہا تھا، جو راتوں میں تڑپ کر بلک کر امت کی بھلائی چاہتا تھا، اور جس نے نوازوں کو دے کر امت کی جان بچائی تھی، جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کر امت کے لیے روزی کا انتظام کیا تھا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جمالی موڈ میں ہیں، آدمی کبھی غصے میں رہتا ہے، کبھی ٹینشن میں رہتا ہے، کبھی خوشی کے موڈ میں رہتا ہے، آج بڑے مسکرا رہے ہیں، آج ایسے لگ رہا ہے کہ جنت کی جو ہے جو فضا ہے اور جنت کا جو باغ و بہار ہے اس کی ایک جو ہے وہ لہر ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ اب دیکھا کہ موقع ہے، چوکا مار دو، توا گرم ہے روٹی پکا لو۔ کہاں آقا آپ سے ایک درخواست ہے، ہم کیا درخواست کرتے؟ ہم تو یوں کہتے کہ تیرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میرے مکان کا کیا ہوگا، میرے بچے صحیح نہیں ہیں، میرا جمعی داماد صحیح نہیں ہے، بظاہر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں، ایک فیکٹری کھول کر دے دو، ایک دکان کی آمدنی اور دکان کا کرایہ جیسا کر دے دو۔ امی جان نے بھی مانگا، نہ زمین کو مانگا، نہ پراپرٹی کو مانگا، نہ تجوری کو مانگا، نہ انہوں نے دولت اور سونے چاندی کے زیورات کو مانگا۔ عورت ہونے کے ناطے جیسے ایک عام خاتون کو مال سے محبت ہوتی ہے، زیورات سے محبت ہوتی ہے، آپ کو بھی اللہ نے خاتون بنایا تھا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ مانگ سکتی تھی اور مانگنا کوئی برا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے آقا میرے لیے دعا کرے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور اس کے بعد کہا عائشہ ایک بات بتاؤں، کہا کہ عرض کیجیے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج، میرے آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے کلیجے کی حرارت، میرے دل کی راحت میں آپ، سب کا سورج دن میں نکلتا ہے، میرے کمرے میں سورج رات کو آتا ہے، لنا شمس ولی آفاق کی شمس و شمسی تطلع بادل کی شاہ، دنیا والوں کا سورج
صبح میں 6:15 6:30 بجے نکلتا ہے. میرا سورج عشاء کے بعد تہجد کے وقت میرے گھر میں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو دن بھر میں سوئی کے ناکے میں تاکہ گرو کر تنگ ہو جاتی تو مجھے سراغ نظر نہیں آتا. میرا محبوب جب سورج کی کرنوں جیسی روشنی نورانیت کو لے کر میرے کمرے میں آتا ہے، میرے حجرے میں آتا ہے، تو پھر وہ تاکہ سوئی کے ناکے کے اندر گھس جاتا ہے. کہاں عائشہ کیا تم سننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم کو پتا ہے کہ تم نے پوری زندگی میں کبھی کبھار یہ ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ اللہ آپ کو جنت دے، جہنم سے حفاظت فرمائے؟ عائشہ میری امت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ دعا کرتا ہوں، اللہ میری امت کو عذاب جہنم سے بچا لے، اللہ تیرے قہر اور تیری پکڑ سے بلا لے، بچا لے. وہ عرش پر جس نے یاد کیا، وہ معراج میں جس نے یاد کیا، وہ تہجدوں میں جس نے یاد کیا، وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر جس نے یاد کیا، وہ آنکھوں کی لڑیاں توڑ کر گرا کر مسلح کو تڑ کر جس نے یاد کیا، آج اس کی سنتوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آج اس کے دوپٹے کی، گھرانے کی، دوپٹے کی، عصمت و عفت کی چادر کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ دیکھو، کھلی آنکھوں سے دیکھو. ہم تو زبان سے کہتے تھے ویڈیو نہیں تھا، ہم تو زبان سے کہتے تھے میڈیا نہیں تھا، ہم تو زبان سے کہتے تھے BBC نہیں تھا. دیکھو دیکھو، دل کی نگاہوں کو کھول کر دیکھو کیا ہوا ان مکانات کا حشر، کیا سلوک کیا. ان چھوٹے 10,000 چھوٹے بچے شہید ہو گئے، ان کے لیے قبرستانوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو سڑکوں میں مٹی کے اندر دبایا جا رہا ہے. ہاسپٹلوں کے اندر گیس کو بند کر دیا گیا، بجلی کو بند کر دیا گیا، پانی کو بند کر دیا گیا. لاشیں متاثر ہو رہی ہیں، تعفن والی ہو رہی ہیں، جس نے ماؤں کے گود کے اندر جنت کے کھلتے پھولوں کو، کلیوں کو مسل دیا. ان کا طریقہ پسند ہے. جنہوں نے مسجد اقصی میں جوتے کے ساتھ جا کر نمازوں کو فیری کی، ان کا طریقہ پسند ہے، ان کا فرض پسند ہے، ان کی تہذیب پسند ہے، ان کا کلچر پسند ہے. جس نے احد کے میدان کے اندر اپنا دندان مبارک شہید کرا دیا، اپنے چہرے انور کے اندر انہوں نے پھول کو اندر گھسا دیا، جو راتوں میں تڑپتا تھا، جو دن میں مچلتا تھا، جو قوم و ملت اور اپنی امت کے لیے گر گرایا کرتا تھا. جس نے معراج میں گئے، ایک اللہ تھا، ایک اللہ کے نبی تھے، وہاں جبرائیل بھی نہیں جایا کرتے تھے. تو آپ تحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلامت اور رحمت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تو آپ دے رہے ہیں تحفہ سلامتی کا، رحمت کا، یہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے پروردگار عالم، میں معراج سے واپس جب بلال کے پاس جاؤں گا، خباب کے پاس جاؤں گا، صدیق کے پاس جاؤں گا، فاروق کے پاس جاؤں گا، عثمان ذی النورین کے پاس جاؤں گا، علی مرتضیٰ کے پاس جاؤں گا، غریبوں کے پاس جاؤں گا. ایک آدمی سعودی جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو ہماری امیدیں وابستہ کہ میرے بچے کے لیے کھلونا لایا ہوگا، میرے لیے وہ VCR وہ ٹیپ ریکارڈ وہ زمانہ وہ لایا ہوگا. اس نے کہا کہ میرے لیے وہاں کے چمکیلے کپڑوں کو لایا ہوگا. آقا کی طرف نگاہیں اٹھتی تھی کہ آپ ہمارے لیے کیا لائے، ہمارے لیے کیا لائے. اندھیرے وہ جو ہے تنہائی کا معاملہ تھا، اللہ تھا، اللہ کا نبی تھا، اللہ تھا، اللہ کے رسول تھے. وہاں اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تم پر میری سلامتی ہو، میری رحمتی ہو، میرے برکتیں ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تو مل گیا، میں بلال کو کیا کہوں گا، میں خباب کو کیا کہوں گا، میں صدیق کو کیا کہوں گا، میں فاروق کو کیا کہوں گا، میں علی کو کیا کہوں گا، بیٹیا فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، زینب رقیہ ام کلثوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری امت کو کیا کہوں گا. نہیں اللہ، میرے اوپر سلامتی رحمتی تو ہے ہی، لیکن السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. قیامت تک نسل انسانی میں جو میرا امتی آئے گا، میرا غلام آئے گا، میری بانی آئے گی، اے اللہ ان کو تیری سلامتی تیری رحمتوں سے مالا مال کر. جس نے معراج میں یاد کیا، آج اس دلہا کو بلایا جا رہا ہے معراج کے. آج دیکھا آپ نے
کہ جن کے طریقے اپنانا چاہتے تھے انہوں نے ہمارے معاشرے کے سماج کے بچوں کو معاف نہیں کیا۔ میرے خیال میں میری ماں اور بہنیں، فضاؤں میں اٹھنے والے پرندے ان ننھے منھے شہیدوں کو خون میں لتڑا ہوا دیکھتے ہوں گے، چیل بھی روتی ہوگی، چڑیا بھی روتی ہوگی، ابابیل بھی روتے ہوں گے، پرندے بھی روتے ہوں گے، زمین بھی دہکتی ہوگی، آسمان بھی بے قرار ہوگا کہ اللہ یہ ننھے منھے دودھ پیتے بچے، ان پر نماز بھی فرض نہیں ہے، ان پر روزہ بھی فرض نہیں ہے، ان پر زکات بھی فرض نہیں ہے، یہ شریعت کے احکامات کے مکلف بھی نہیں ہے۔ آج ان کو دفن کرنے کے لیے فلسطین کی سرزمین کے اندر جگہ نہیں ہے۔ فرشتے بھی آسمان دنیا کے رو لیتے ہوں گے، آسمان کے فرشتے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں، جس نے ہمارے گھروں کو اجاڑا، ہماری آبروؤں سے کھیلا، ہماری عزتوں سے کھیلا۔ ہاسپٹل کے اندر کون بم ڈالتا ہے؟ کتا بھی اپنے مریض کتے کی عیادت کرتا ہے، جنگلی جانور بھی اپنے مریض جو ہے جانور کی عیادت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے۔ ایمبولینسوں کو توڑ دیا گیا اور ہاسپٹلوں تک اور نرسنگ ہوم تک جانے والے رستوں کو توڑ دیا گیا تاکہ کوئی گاڑی نہ جا سکے۔ ان کا برتھ ڈے پسند ہے، ان کی کلچر پسند ہے، ان کی تہذیب پسند ہے۔ دور مرنے کی بات ہے، جو مر رہا تھا ہمارے لیے، جو جان دے رہا تھا ہمارے لیے، جو نوازوں کو قربان کر رہا تھا ہمارے لیے، جو پیٹ پر دو پتھر باندھ رہا تھا ہمارے لیے، جو راتوں میں سجدہ کر کر بے خوشی کی شکل میں کچھ دن بنا رہا تھا۔ امی جان فرماتی ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں دنیا سے آقا میرے محبوب پردہ نہ فرما گئے۔ میں نے آپ کے تلووں کو الٹا ہاتھ لگا کر دیکھا، اس لیے کہ انسان جب مرتا ہے تو جسم کولڈ اور سرد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن آقا کے پیروں میں ایک زندہ انسان کی حرارت تھی، گرمی تھی۔ لیکن کیا کہہ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ جنت تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، حوض کوثر کے مالک آپ بنیں گے، شفاعت کا پروانہ آپ دیں گے، اللہ کو راضی آپ کریں گے، آپ کی مرضی سے لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت کے دروازے آپ کی اجازت سے کھلیں گے۔ کیا کمی ہے آقا؟ قرآن آپ پر اترا ہے اور جو ہے رسالت اور ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر آپ کے مقتدی بنے ہیں، آپ ان کے امام بنے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ کان لے کر گئے تو سجدے سے آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرنا۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا، ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا۔ اے میرے مولا ختم نبوت کا مہر آپ نے میرے سینے پر لگا دی ہے، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، میری امت کا وکیل تو بن جا، کفیل تو بن جا، پالنہار تو بن جا، نگہبان تو بن جا۔ جو رو رہا ہے اس کا طریقہ پسند نہیں، جو ہاسپٹلوں کے اندر لاشوں کو رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، سڑن اور اس کے اندر بدبو لاشوں میں آ رہی ہے، اس کا برتھ ڈے پسند ہے، اس کا چلڈرنس ڈے پسند ہے، نبی کے گھرانے کا دوپٹہ ہمیں پسند نہیں۔ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کا قہر کیوں نہیں آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں مسجدیں ٹوٹ رہی تھی، اللہ کیا کر رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں معصوم شہید ہو رہے تھے، اللہ کیا کر رہا تھا؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تہجد کے وقت قوم زنا میں مبتلا تھی، سود کو حرام قرار دیا، ماں کے زنا کے برابر قرار دیا، ہر دوسرا تیسرا گھر ماٹی کیچ کا ہے، ماٹی کیچ کے گھر کے اندر سود ہے اور سود کے اندر ماں سے زنا کی 36 مرتبہ 36 ٹائم زنا کرنے کے برابر ہے۔ میری ماں اور بہنیں توبہ کر لو، نہ زندگی کا بھروسہ ہے، یہ زندگی پانی کا ایک بلبلا ہے۔ ہمارے گھر مضبوط بنانے سے جو ملک الموت ہے وہ ڈر نہیں جاتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ایک بادشاہ ایک گنبد بنایا، پہریداری کو رکھا، سیکورٹی کو رکھا، موت سے بہت ڈر تھا اور اسے ڈر تھا کہ کسی خانے اور کسی روشن دان اور کسی ہوا کی کھڑکی سے ملک الموت آ کر میری روح قبض نہ کر لے۔ ہزاروں لوگوں کو سیکورٹی میں لگا رکھا تھا اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے جو لاکھوں طریقے تھے، کروڑوں روپیہ اس زمانے کا خرچ کر کر جو ہے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ سیکورٹی اپنی جگہ رہ گئی، محافظ، نگہبان، واچ مین
کھڑے سے کھڑے رہ گئے، وہ ڈیوٹی پر ملک الموت کہاں سے آئے، کیسی روح پر قبض ہوئی؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سخت ترین گنبدوں میں ہو، میری طرف سے حکم نامہ موت آ کر رہے گا، بچ نہیں سکتے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے نکلنا ہے۔ چنانچہ ایک مکڑی جا رہی تھی گنبد کے اندر، وہ مکڑی دیوار پر سے زمین پر گر گئی۔ اس نے کہا کہ میرے کمرے میں مکڑی کا کیا کام ہے، یہ سیکورٹی والے کیا کر رہے؟ تو اس نے اپنے پیر سے مکڑی کو رون ڈالا، رگڑ ڈالا۔ اتفاقاً وہ جو مکڑی تھی وہ جنگل کے زہری جو ہے مکڑی تھی، اس کے پاؤں کے پنجوں کے ذریعے سے زہر اوپر کی طرف آنے لگا، پنڈیوں تک آیا، گھٹنے تک آیا، کمر تک آیا اور دل تک آ کر وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ میرا اللہ مارنا چاہے ایک ابابیل کے پرندے سے ہاتھی کو مار دیں گے، میرا اللہ مارنا چاہے وہ گنبدوں کے اندر حفاظتی دائرے میں رہنے والے شہنشاہ کو مکڑی کے ذریعے سے مار دیں گے۔ صبح جو کرتا ہے یا شام کی گارنٹی نہیں ہے، شام جو کرتا ہے صبح کی ضمانت نہیں ہے۔ اب تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قرآن نے کیوں کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو تم دوست مت بناؤ، وہ دوست جنہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا، عورتوں سے شرم کو چھین لیا، حیا کو چھین لیا، ہمارے اندر نفاق کو پیدا کر دیا۔ گانا اور میوزک دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں ان سے عبرت حاصل کریں، اور ہو سکے اللہ نے طاقت دی پیر جمعرات کو روزہ رکھیں اور دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں کو عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر دے، تاراج کر دے، نیست و نابود کر دے، سب ہستی سے مٹا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ معصوم مظلوم بچوں کی، خواتین کی اور بد حضرات کی اللہ تعالیٰ مدد نصرت فرمائے۔ اللہ ہمارے آنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں محبت الفت پیدا فرمائے۔ اللہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت فرمائے۔ اللہ حرام روزی کی پرچائی سے حفاظت فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے۔ کلمے کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، شہادت کی کلمے کی سجدے کی موت، جمعہ کی موت، رمضان کی نصیب فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، جہنم کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلی